السلام علیکم، میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وطن ویو۔ دوستو، پہلے تو یہ بات کرتا چلوں کہ میرا پہلے ایک چینل پہ ایشو آ گیا جس پہ میرا 1 ملین سبسکرائبر تھا۔ آپ لوگ جلدی سے جلدی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بڑا شکریہ ہوگا آپ لوگوں کے لیے، تازہ ترین خبریں لے کے آتے رہیں گے۔ دوستو، آج جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے۔ وہاں پھر چنگاری بھڑکنا شروع ہو چکی ہے کہ یہ دوبارہ اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ بیچ میں سے امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ جنگ ہوئی تو آخری ہوگی۔ اب اس پہ ایران کا کہنا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس وقت ہم مکمل تیاری میں ہیں۔ کیا ایران نے دوستو ایٹم بم بنا لیا ہے جس کی وہ کوشش کر رہا ہے؟ اور اسرائیل کا یہ خیالات ہیں کہ اگر اس وقت ہم نے ایران پہ حملہ نہ کیا تو ایران کچھ مہینوں 2-4 مہینے کے اندر ایٹم بم بنانے والا ہے۔ کیونکہ دوستو آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو پہلے جنگ ہوئی ہے 12 روزہ جنگ، اس کے دوران جس طرح ایٹمی ٹیکنالوجی پہ حملہ کرنا چاہا اسرائیل نے وہ اس کی تباہ نہیں کر پایا۔ حالانکہ امریکہ نے بھی حملہ کیا مگر ایران اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اسرائیل کو یہ خطرہ پڑا کھڑا کہ اگر 2 مہینے اور ایران کو مل جاتے ہیں تو وہ ایٹمی پاور حاصل کر لے گا۔ اس کے لیے ایران بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس وقت چائنا اور رشیا سے جو سامان لینا تھا لے لیا، اس دفعہ جو جنگ ہوگی تو وہ آخری جنگ ہوگی، اس دفعہ ہم اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی امریکہ یا دنیا کی بات مانیں گے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کس طرف صورتحال بڑھ رہی ہے۔ ادھر سے چائنا مکمل طور پہ ایران کی سپورٹ کر رہا ہے، اور رشیا نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ پہلی جنگ کے اندر اسرائیل کہہ رہا ہے کہ میں جیتا ہوں، ایران کہہ رہا ہے کہ میں جیتا ہوں۔ تو کیونکہ پچھلی جنگ جو 12 روزہ جنگ تھی اس میں اسرائیل کی سوچ کے برخلاف ایران نے بہت اچھا رسپانس دیا اور اچھی جنگ لڑی۔ امریکہ ایک رات کی جنگ لڑی مگر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہ صلح صفائی کروا دی۔ مگر اس وقت جو سچویشن ہے، امریکہ کہہ رہا ہے ایران کو کہ آپ ایگریمنٹ کرو کہ آپ ایٹم بم نہیں بناؤ گے۔ ایران نے کہا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ میں ایگریمنٹ بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہو میں ایٹم بم نہیں بنا رہا، اس کے باوجود آپ لوگوں نے حملہ کیا۔ اب میں اس بات پہ باضد ہوں کہ میں ایٹم بم بناؤں گا اور میں بالکل اس کے قریب ہوں، میری کوئی ریفائنری تباہ نہیں ہوئی، سب با امن ہے، با حفاظت ہے۔ تو اب میں مکمل طور پہ اپنا ایٹم بم بناؤں گا اور اپنی حفاظت کے لیے بناؤں گا۔ اسرائیل اس کے اندر جو بار بار ہے، اسرائیل کو یہ اٹھ رہی ہے کیونکہ امریکہ کا تو سفر اور ایران کا بہت زیادہ ہے، ان کے تو معاملات ہے ہی نہیں۔ اگر ایران ایٹم بم بنا بھی لیتا ہے تو امریکہ کو خطرہ نہیں ہے، مگر اسرائیل، کیونکہ اسرائیل نزدیک پڑتا ہے، 2000 کلومیٹر کی دوری پر ہے، تو جس طرح پہلے ایران نے اپنے میزائل اٹیک کیے اسرائیل کے اندر یروشلم میں، اسی طرح ایٹم بم اگر حاصل کر لیتا ہے تو اسرائیل کے لیے بہت بڑے خطرات ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے دونوں ملک ہیں جی وہ تیار ہو چکے ہیں، فوجیں ریڈی ہو چکی ہیں، اپنے اپنے میزائلوں کو تیل لگا رہے ہیں، جہازوں کو ریڈی کر رہے ہیں، فوجیں بالکل الرٹ ہیں۔ ایران کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ میں سبق سکھاؤں گا، اور ادھر سے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس کنڈیشن کے اندر دنیا کہاں کھڑی ہے؟ امریکہ اسرائیل کو اندر سے کہہ بھی رہا ہے کہ جانے دو، آپ کی پہلے میں نے جان بڑی مشکل سے بچوائی ہے، اس دفعہ اگر جنگ ہوئی تو یہ عالمی جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے۔ کیونکہ جو یہ وقت ملا ہے بیچ میں ایران کو، ایران نے اس کے اندر فوری طور پر، کیونکہ ایران بھانپ رہا تھا کہ اسرائیل دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے، اس نے فوری طور پہ معاہدے کیے ہیں، اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ چائنا ایران کے اندر کرنے جا رہا ہے، جس کے بدلے ایران نے JF-17 تھنڈر لیے ہیں اور رشیا سے بھی کافی ساز و سامان لیا ہے۔ اس لیے اب لگتا ہے کہ جو کمی بیشی ان 12 دنوں میں ایران کے پاس بھی کافی ہو چکی تھی اسلحے کی، وہ اسلحہ ایران بھرپور طور پر اکٹھا کر چکا ہے اور اسرائیل کو جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ کیا اس دفعہ اسرائیل کے اوپر یمن، شام، ادھر سے بھی اٹیک ہو سکتے ہیں؟ ہاں بالکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیکھو ادھر جو بشار الاسد کی حکومت تھی وہ چلی گئی، جو اسرائیل پرو تھی، اب جو وہاں حکومت ہے وہ ایران کو اور سعودی عرب کو سپورٹ کرنے والی ہے۔ اس سے اسرائیل کو خطرہ ہے۔ مصر کی طرف سے بھی حالات ناسازگار ہیں، ادھر سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، حوثی باغیوں کی طرف سے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت اگر پوری دنیا ایک امن کی سائیڈ پہ نہ چلی، اسرائیل اگر فلسطین کو علیحدہ ملک تسلیم کرنے نہیں جاتا تو لازماً ہے کہ یہ جنگ چھڑے گی، اور جس وقت چھڑے گی تو یہ پوری دنیا تک پھیل جائے گی، اس کا رکنا محال ہو جائے گا، پھر ناممکن ہو جائے گا واپسی۔ کیونکہ دوسری دفعہ جب 1 ماہ 1.5 ماہ کے اندر دوبارہ جنگ ہوتی ہے دوستو، پھر وہ کسی کنارے لگتی ہے، اسی طرح بیچ میں ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت دونوں ممالک ہیں وہ اپنے پورا زور لگا کے اپنی فوجوں کو اور اسلحے کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو اس دوران اگر جنگ لگتی ہے، اب تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈیوائیڈنس آ چکی ہے،
دنیا بٹنے جا رہی ہے. کیوں؟ چائنا کے گروپ کے اندر کون کون سے ممالک آ رہے ہیں، ادھر امریکہ کے گروپ میں کون کون سے جا رہے ہیں، ادھر سے کافی ممالک ہیں جو فرانس ہے، یو کے ہے، یہ کنٹریز اعلان کر چکے ہیں کہ ہم فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. کیا اسرائیل یہ پروپوگینڈا کر رہا ہے کہ جھوٹ کر رہا ہے کہ میں غزہ کو ایک دفعہ خالی کر کے اس کے بعد فلسطین کو علیحدہ ریاست مان لوں گا؟ کیا وہ غزہ خالی کر کے غزہ پہ قبضہ کرنے والا ہے؟ یہ اندیشے بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں. اگر اسرائیل امن چاہتا ہے تو راستہ دے فلسطینیوں غزہ کے لیے خوراک کا، وہاں خوراک پہنچے. اور ایران کے ساتھ اسے کیا ہے، اگر فلسطین کا ہی معاملہ حل ہو جاتا ہے، ایران اور اسرائیل کی جنگ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ایران بار بار یہی بات کرتا ہے کہ آپ فلسطین کو آزاد کرو. اگر فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے تو ایران اور اسرائیل کا تو بارڈر ہی نہیں لگتا. 2200 کلومیٹر دونوں ملکوں کے بارڈر ایک دوسرے سے دور ہے، بیچ میں کئی ممالک بیچ میں آ جاتے ہیں. تو اس کے باوجود ان کی جنگ پھر ختم ہو جائے گی، ان کے تو معاملات ہی نہیں رہیں گے. یعنی یہاں سے لگتا ہے کہ اسرائیل جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اسے آگے لے کے چلنا چاہتا ہے، جس کے اندر سعودی عرب کے بھی کچھ علاقے ہیں، شام کے بھی ہیں، فلسطین تو ہے کہ کافی وقت پہلے ہی کر چکا ہے، مصر کے بھی ہیں. اس طرح اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر گامزن ہے. دوستو کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.